موضع شق القمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے اور صحیح احادیث سے اس عظیم الشان معجزے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شیب ابی طالب میں محسودی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا سال تھا اور حج کے دن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر چاند پورا تھا۔ ایسے میں کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مطالبہ کو پورا کرنے کی دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک کوہ ہرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی جانب چلا گیا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا یہ معجزہ بے حد صاف تھا۔ قریش نے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ آنکھیں مل مل کر دیکھا اور ششدر رہ گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ کہا تو یہ کہ یہ تو جادو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں شق القمر کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کوئی کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ اس وقت اہل قریش کو یہ دلیل دی گئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری نظروں پر جادو کیا ہے تو وہ ساری دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتے، باہر سے آنے والوں کو آنے دو، دیکھو وہ کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ بعد میں کچھ لوگ سفر سے واپس آئے اور تصدیق کی کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کفار پھر بھی ایمان نہ لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ لگ بھگ 1500 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر اور اسلام پر تنقید کرنے والے اس معجزے پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کا مشاہدہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے تھا اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس معجزے کے وقت اور زمانے کا اندازہ لگایا جائے تو چاند کا پوری دنیا میں دیکھا جانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اس وقت چاند صرف عرب اور اس کے مشرقی ممالک میں نکلا ہوا تھا۔ پھر اس معجزے کا وقت بھی طویل نہ تھا اور اس سے روایت کے مطابق کوئی دھماکہ یا تیز روشنی کا اخراج بھی نہ ہوا اور نہ ہی اس کے اثرات زمین پر کسی قسم کے پڑے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک متوقع معجزہ نہیں تھا کہ تمام دنیا کی نظریں چاند پر ہوتی، اس لیے یہ معجزہ صرف انہی لوگوں نے دیکھا جنہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ تو بتائیں گے کہ امریکی خلائی ادارے ناسا نے جب لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے چاند کے بارے میں کچھ تحقیقاتی تصاویر شائع کی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ شق القمر کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس معجزے کی سائنسی توجیہ کیا ہے اور اسلام پر تنقید کرنے والے آج بھی اس معجزے کے منکر کیوں ہیں، اس پر تفصیلاً بحث کریں گے۔ دوستو، معجزہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بارے میں دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ناسا کے خلابازوں نے چاند کی ایک ایسی تصویر شائع کی جو چاند کی سطح پر ایک فالٹ لائن کو ظاہر کر رہی ہے، جس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ یہ شاید لاوا کے بہنے سے لاکھوں سال پہلے بنی ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری ہے اور اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ کسی وقت میں لاکھوں سال قبل چاند زمین یا مریخ کا ہی ایک حصہ رہا ہوگا اور کسی فلکیاتی حادثے کی وجہ سے ٹوٹ کر زمین کے قریب آ گیا ہوگا۔ اس نظریے کا صحیح یا غلط ہونا چاند کی سطح پر انسانی موجودگی اور مزید سائنسی تجربات سے مشروط ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ چاند کبھی بھی زمین یا مریخ کا حصہ نہیں رہا تو اس فالٹ لائن کی اہمیت اس معجزے کے حوالے سے نہایت اہم رخ اختیار کر لے گی۔ اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصاویر لیں اس سے ایک بات تو صاف طور پر پتہ چلتی ہے کہ چاند کی سطح پر گہری دراڑیں ضرور موجود ہیں۔ یہ تصاویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہیں اور تاحال تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ اس تصویر میں چاند
چاند کی بیلٹ کے مقام پر چاند دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مصر کے مشہور ماہر ارضیات ڈاکٹر زغلول النجار سے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران قرآن کریم کی سورہ قمر کی آیات کے بارے میں پوچھا گیا جس میں معجزہ شکل قمر کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر زغلول کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ارضیات کے پروفیسر ہیں، قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس انٹرویو کے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو سناتے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈیف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ معجزہ ایک مافوق الفطرت چیز ہوتی ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ اسی دوران ایک برٹش مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر النجار نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیقات کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلی میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورۃ القمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق، کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہاں سے ہٹ گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹیلی ویژن پر ایک بحث دیکھ رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جبکہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھرتے ہیں۔ جتنے روپے آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت اور زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب کے قریب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا پاگل پن ہے؟ ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں پر جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ ہم نے چاند پر ایک ایسا مشاہدہ کیا کہ جس کا یقین لوگوں کو دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ میزبان نے جب اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چاند کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی چاند سپلٹ بھی ہوا تھا، یعنی اس کے 2 ٹکڑے بھی شاید ہوئے ہوں اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے ہوں۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند کی سطح پر چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کاٹا ہوا تھا۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند سپلٹ ہوا ہو، یعنی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ گیا ہو۔ برطانوی مسلم نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان امریکنز کے ذریعے کھربوں ڈالر لگوا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ثابت کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ القمر کو پھر پڑھا اور یہی
وہی صورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بھی بنی۔ دوستو، ناسا کی یہ مذکورہ تصویر عام ہے اور اس تصویر میں چاند پر پائی جانے والی کئی دراڑوں میں سے ایک دراڑ صاف نظر آتی ہے۔ اب وثوق سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی دراڑ ہے جو معجزے کے رونما ہونے کی بنا پر وجود میں آئی تھی، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ معجزے کے بعد چاند کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے ایک چیز تو ثابت ضرور ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سے زائد سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی ایک سچی گواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔